آگے بڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، اور ان کی 300 روپے کی مزدوری کے لالچ میں آ کے ان کی زندگی برباد نہ کرو۔ 300 روپے آدھے دن میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن تیرے بچے کی پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ پڑھو، آگے بڑھو، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر، بغداد کا تاجدار آپ نے، میں نے کیا کہا تھا کہ 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے غوث پاک نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا تھا، یعنی کہ 12 سال تک یہ بغداد والے کا عمل رہا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ہم تو تیجوں میں جا کے دیکھو، ہمارے قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کم، چنے پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد چنے پڑھنا ہے، ورنہ شرم سے یوں گردن جھکاتے ہیں اور چنے لوٹنے پہ لگا پڑا ہے، گٹری لگا لیا، ڈھیر لگا لیا، کلمہ بھی پورا نہیں، ایک ساتھ 3 چنے لوٹ رہا ہے، اسے پتا نہیں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے، کیسے کلمہ پڑھنا ہے۔ آج تو کسی کے چنوں میں دھوکہ کرے گا، کل تیرے چنوں میں بھی دھوکہ کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا چنے 3 کونٹل آ گئے، لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہ ہو سکا۔ لا، اپنی فطرت میں انصاف پیدا کر، 2 چنے نہ ڈال، ایک پڑھ، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ لیکن ہمیں تو کلمہ بھی ڈھنگ کا نہیں آتا، قرآن کہاں سے آئے؟ پڑھو، آگے بڑھو، دین سیکھو، لیکن MBBS بنو تمہاری مرضی ہے، اس سے پہلے قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو اس سے پہلے، ورنہ اگر مر گئے نا اور پوچھا گیا میں نے تو ایک ہی کتاب دی تھی، پتہ کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ مجھے ABCD آتی تھی کہ نہیں چلے گا، فور ایپل بھی آتا تھا، نہیں چلے گا، چھوٹے آ سے انار آتا تھا، نہیں چلے گا۔ وہ بتا جو کتاب محبوب کی دی تھی وہ کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ حالات اپنے خود دیکھ لو، میں کھڑا کر دوں، 10 لوگ کھڑے کر دوں اپنی مرضی سے اور ان سے قرآن سنوا دو مجھے، تو یہ حالات ہیں ہمارے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا پرسنٹیج آگے بڑھائیے، پڑھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو، سنیے تو صحیح، وہ ماں کے شکم سے ہی ولی ہیں، لیکن علم کی چاہت کتنی تھی۔ کہتے ہیں ماں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، ماں نے مدرسے میں بھیجا، آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے تقریباً 1400 سال کے بعد کہتے ہیں امی میں پردیس جانا چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بیٹے کی فرمائش کو سنا اور بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی۔ سننا جب غوث پاک جانے لگے، گھر سے نکلنے لگے، ماں کہنے لگی لخت جگر، کہا جی، کہا پردیس جا رہے ہو، کہا ہاں، فرمانے لگی ٹھہر جاؤ، تمہارے وراثت کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے جو تمہارے والد نے چھوڑی ہیں اشرفیاں، آپ کے حصے میں 40 اشرفیاں آئی ہیں۔ ماں نے بیٹے کی صدری میں رکھ کے اشرفی سل دی ہیں، اور سلنے کے بعد اپنے بیٹے کو رخصت کرنے لگی۔ ماں نے کہا آ میرے لال سینے سے لگا لوں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی آج کے بعد عبدالقادر سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ بیٹے سے زندگی کی آخری ملاقات ہے جب آپ چلنے لگے ہیں۔ ماں نے آواز دی عبدالقادر کا جی امی کا ایک بار اور میرے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ یار ماں ماں ہوا کرتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ کبھی پردیس جایا کرو تو ماں باپ کو بھولا نہ کرو، پردیس جا کر کے ماں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ تم 3 گھنٹے دوستوں سے بات کرتے ہو فون پر، کبھی 5 منٹ ماں باپ کو بھی دے لیا کرو، 10 منٹ باپ کو بھی دے دیا کرو، 10 منٹ ماں سے بھی بات کر لیا کرو۔ وہ یار وہ تیری دولت کے بھوکے نہیں ہے، وہ تو تیرے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے 6 مہینے ہو گئے آئے ہوئے، مجھے بتا دولت تو کل بھی آ جائے گی، پرسوں بھی آ جائے گی، اگر ماں باپ چلے گئے تو یہ کب ملیں گے، کہاں ملیں گے، ذرا یہ بھی بتا دے۔ اگر ماں فون کر کے کہتی ہے بیٹے طبیعت خراب ہے تو کہتے اماں ٹھیک ہے، 10,000 کھاتے میں لگا دے رہا ہوں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کرا لینا۔ مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ 10,000 کی دوا سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو باپ اور ماں کو بیٹے کے چہرے سے فائدہ ہو جایا کرتا ہے۔ وہ یار ماں سے بات کر لیا کرو، باپ کے لیے وقت نکال لیا کرو۔ کتنی آسانی سے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے ماں باپ بالکل سکون سے ہیں، کبھی یہی نہیں کہتے ہم پریشان ہیں۔ یار وہ ماں باپ ہیں، کبھی تجھ سے شکایت نہیں کریں گے، تجھے
پتہ نہیں ہے جس دن سے تو گیا ہے پردیس اس دن سے ماں نے سونا چھوڑ دیا ہے، جب سے تو گھر سے نکلا ہے دین باپ کی بھی اڑ گئی ہے۔ کتنی بار تو ایسا ہوا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں صرف ماں پیار کرتی ہے، نہیں، صرف ماں کو پیار نہیں ہوتا، پیار باپ کو بھی بہت ہوتا ہے۔ لیکن خدا کر بھلا کرے ان نعت خوانوں کا، ان کلام لکھنے والوں کا، جس نے بھی لکھا صرف ماں پہ لکھا، کبھی باپ پہ نہیں لکھا گیا۔ کیا بات ہے کہ باپ اولاد سے پیار نہیں کرتا؟ اٹھاؤ تم راستے کی گاڑیاں، دیکھو ہر گاڑی کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ مجھے بتا تو سکی تو نے صرف ماں کی دعا لکھی، کیا اس میں باپ کی دعا شامل نہیں ہے؟ کیا تیری ترقی میں باپ کا ہاتھ شامل نہیں ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے۔ مجھے بتا تو سکی، او یار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ اور مجھے بتا، اگر تیرا اپنا بیٹا ہو اور تیری موجودگی میں کوئی سامان خرید کے لائے اور تیرے سامنے کہنے لگے ابا جی یہ میری ماں کی دعا سے ملا ہے، بتا اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خدا را باپ کو تکلیف نہ دو، اس کی بھی قدر کر لو۔ تجھے ماں کا پیار تو نظر آ گیا، باپ کا پیار نظر نہیں آیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ باپ کو تجھ سے محبت نہیں ہے؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے تو کبھی پڑوسی سے پوچھ جو تیری باپ کی عمر کا ہے، وہ تجھے بتائے گا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیرے گھر کے اندر چھپر پڑا ہوا تھا، پانی ٹپک رہا تھا، کھانے کا انتظام نہ تھا، تیری طبیعت خراب ہوئی تھی، باپ تیری دوا کے لیے اللہ اکبر گھر سے نکل گیا تھا اور بھیگے ہوئے برسات کے موسم میں بھیگتا رہا، تیری دوا کا انتظام کرتا رہا۔ تو کہتا باپ سے مجھے پیار نہیں ہے، مجھ کو باپ سے پیار نہیں ہے۔ حیا کر زبان کو لگام دے، مجھے بتا تو صحیح، اگر تیرے لیے گرمی میں دھکے باپ نے نہ کھائے ہیں تو کیا ماں نے دھکے کھائے ہیں؟ لوگوں کی گالیاں چوراہے پر باپ نے نہیں سنی ہے تو کیا ماں نے گالیاں سنی ہے؟ ماں تو گھر کے اندر بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے بتا تو صحیح، سورج کس کے اوپر اترتا تھا؟ باپ کے سر کے اوپر۔ دھوپ نے کسے جلایا؟ باپ کے خون کو جلایا۔ سردی نے کسے نقصان پہنچایا؟ باپ کو پہنچایا۔ بجلی کس کے اوپر گری تھی؟ باپ کے اوپر گری تھی۔ مجھے بتا تو صحیح، جب تیری فیس کا پیسہ کم پڑ گیا تھا تو باپ نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے تیری فیس پوری بھری تھی، تو کیسے کہہ دیتا ہے کہ باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اور ظالم یہ بات الگ ہے کہ خدا نے باپ کو ہمت اور حوصلہ دیا ہے، ماں ذرا سے درد پہ تڑپ جاتی ہے مگر یاد رکھ سکون باپ کو بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ آج کے بعد کبھی یہ مت کہہ دینا کہ میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق دے اگر گاڑی لو تو یہ مت لکھنا یہ میری ماں کی دعا ہے، جب بھی لکھو تو یہ لکھنا یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے عطا کیا۔